السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج ہمارا جو ہے آج کا دوسرا دن ہے. کل ہم نے شروع کیا تھا درس الاول، اور جو بھی کام کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو اللہ کے نام کے ساتھ، تو لازماً ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اس کے بعد ایک دعا پڑھنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ قرآن کی آیت ہے. دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے مانگی تھی یہ دعا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کی طرف، تو کہا کہ بھی دعا مانگی آپ نے کہ اللہ جو ہے میری زبان میں لکنت ہے اور میں اتنا وہ نہیں ہوں، میری زبان میں تاثیر عطا فرما، میرے دل کو کھول دے، میں دعوت کا کام اچھے انداز میں کر سکوں. سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے لیے ضروری ہے اللہ کی مدد. اور ہم دنیا نہ صرف علم بلکہ دنیا کا کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں، جاب کر رہے ہیں، صبح آفس میں جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، آفس میں پہنچ رہے ہیں، اپنا کام شروع کر رہے ہیں، ہمیشہ اللہ کی مدد ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنا کوئی بھی کام مکمل نہیں کر سکتے لائف کا کوئی بھی. تو ہمارا ہر عمل جو ہے بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، بسم اللہ کلچر ہمارا ہونا چاہیے دراصل. اور جب اللہ رب العالمین کی مدد ساتھ میں ہماری شامل حال ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ کام آسان ہو جاتا ہے. پھر تو ہمیں جب بھی کام کرنا چاہیے تو اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کی مدد کو انووک کرنا چاہیے. تو اسی لیے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رب اشرح لی صدری، رب کا مطلب ہے رب، اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، یعنی میرے دل و دماغ کو کھول دے تو کہ میں چیزوں کو سمجھوں اور جلدی سے سیکھ لوں میں. ویسر لی امری، اور آسان فرما دے میرے لیے میرا ٹاسک، میرا معاملہ، میرا جو یہ مسئلہ چل رہا ہے، میرا جو پروسیس ہے، اس معاملے کو، اس پروسیس کو میرے لیے آسان فرما دے، ہے نا. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اے اللہ میرے زبان میں جو لکنت ہے، جو گرا ہے، جو ایک طرح کی ایک رکاوٹ ہے، جب چونکہ ایک انسان ہوتا ہے، مثلا میں ہوں سکھانے والا، آپ سیکھنے والے، ایک داعی ہوتا ہے، ایک مدعو ہوتا ہے. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو دعوت کا کام کر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ مدعو ہوتا ہے. وہ مدعو کا مطلب جسے دعوت دی جا رہی ہے. تو دونوں کے بیچ میں ایک طرح کا بیریئر ہوتا ہے، زبان کا، لینگویج کا، کبھی کبھی لینگویج کا گیپ ہوتا ہے. تو اس بیریئر کو ختم کرنے کے لیے یہ دعا کہ بھی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے زبان میں جو عقدہ ہے، جو بیریئر ہے، اس کو ختم کر دے. یفقهوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے. تو یہ دعا میں نے بھی پڑھنی ہے اور آپ نے بھی پڑھنی ہے. میں اس لیے پڑھوں تاکہ جو ہے میں چونکہ میرے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ آپ کو سمجھا سکوں. میرا کام ہے کہ صرف کتابوں کو پڑھ کے اس کو سمجھانا ہے، ایکسپلین کرنا ہے صرف، لیکن آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں جو ڈالنا ہے وہ اللہ رب العالمین ڈالیں گے. وہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے دل میں کوئی چیز اتار سکوں. میرا کام ہے صرف کنوے کرنے کا، کہ میسیج کو، ہم چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ وہ ہمارے دل میں اور آپ کے دل میں یہ چیز ڈال دے اچھی طرح، تاکہ وہ مستقل طور پر رہے اور دیر پر رہے وہ، ہے نا. تو یہ دعا جو ہے ہم نے اور آپ نے سب نے پڑھنی چاہیے روزانہ جب بھی ہم یہ عمل شروع کرتے ہیں سیکھنے کا. ٹھیک ہے. تو رب اشرح لی صدری، یہ دعا یاد کرنی چاہیے. اگر نہ یاد ہو تو یاد کر لینی چاہیے. چھوٹی سی دعا ہے یہ، چھوٹی چھوٹی ڈائری، کتاب الدعا ہوتی ہے یہاں پر جو ہے نا، دعاؤں کی کتابیں رکھی ہے مرکز کے اندر. تو چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنی زندگی کے لازماً یاد رکھنی چاہیے ہمیں. جی. رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یفقهوا قولی. بس اتنی سی دعا ہے. ہم روزانہ پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ، اور ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہمارا معمول ہے، روٹین ہے. جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس کو تو آپ سن کر یاد کر چکے ہوں گے انشاءاللہ اس کو، لیکن تھوڑا سا آپ چھوٹی سی ڈائری میں اس کو لکھیں اور پاکٹ میں رکھیں اور 2-4 دن اس کو، ہفتہ عشرہ اس کو فالو اپ کریں تو آپ کو یاد ہو چکی ہوگی انشاءاللہ دعا. امر کہتے ہیں معاملے کو، پروسیس کو، ٹاسک کو،
کہ اللہ میک دس ٹاسک ایزی فار می، اس معاملے کو، اس پروسیس کو میرے لیے آسان فرما دے. تو امر کا مطلب معاملہ کوئی بھی. تو آپ لائف کے کسی بھی مرحلے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو کل ہم نے پڑھا ہوا تھا الدرس الاول. کل ہم نے الدرس کا مطلب بتایا تھا. لفظ الدرس، درس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبق، لیسن. کوئی بھی لیسن ہے نا، جو سبق پڑھتے ہیں ہم کتاب کا، جس کو ہم انگلش میں لیسن کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الدرس. الدرس الاول پڑھا تھا ہم نے. تو درس کا مطلب یاد ہونا چاہیے یہ کہ ہر دن ہمارا جو ہے یہ چینج ہوتا رہے گا. الدرس الاول، پھر الدرس الثانی، الدرس الثالث، لیسن 1، لیسن 2، لیسن 3. تو درس کا مطلب ہوتا ہے لیسن. ٹھیک ہے. اور ہم جو زبان پڑھ رہے ہیں، لینگویج پڑھ رہے ہیں، تو لینگویج کو عربی میں کہتے ہیں لغہ. لینگویج کو کیا کہتے ہیں ہم عربی میں؟ لغتن. لغتن. یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے کل بھی دکھایا تھا، یہ دروس اللغہ العربیہ لکھا ہوا ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کل ہم نے بتایا تھا دروس اللغہ. یہ دیکھیے نا، لغہ بیچ میں لکھا ہوا ہے، الف لام ہے نا، اللغہ. تو لغہ کا مطلب لینگویج. تو درس کا مطلب لیسن اور لغہ کا مطلب لینگویج. اللغہ العربیہ کا مطلب عربک لینگویج. لغت اردو میں کہتے ہیں لیکن اس کو عربی میں لغہ کہیں گے. ٹھیک ہے. لغت نہیں، لغہ. آخر میں تا ہے لیکن اس کو لغہ پڑھیں گے، لغت نہیں. لغت اردو میں پڑھا جاتا ہے. اوکے. تو اس کو رکھیں یاد، اللغہ. اللغہ کا مطلب لینگویج. اللغہ العربیہ کا مطلب عربک لینگویج. یہ لفظ یاد ہونا چاہیے ہمیں، چونکہ ہم عربک لینگویج پڑھ رہے ہیں. تو عربک لینگویج کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں. تو ہم پڑھ رہے ہیں اللغہ العربیہ، عربک لینگویج ہم پڑھ رہے ہیں. تو دروس اللغہ العربیہ اس کتاب کا نام ہے، یعنی عربک لینگویج کی جو لیسنس ہیں اس کی کتاب ہے یہ. تو کل ہم نے الدرس الاول کے اندر ایک لفظ پڑھا ہوا تھا ہاذا. کیا پڑھا ہوا تھا ہم نے؟ ہاذا. ہاذا کا مطلب ہم نے کیا بتایا تھا؟ یہ. قریب کے لیے کوئی بھی چیز اشارہ کرتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں ہاذا. ہاذا کا مطلب یہ. دروازے کے لیے ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ دروازے کے لیے باب. کیا لفظ ہے دروازے کے لیے؟ بابن یا باب. ہم بابن بھی کہہ سکتے ہیں اور باب بھی کہہ سکتے ہیں. دروازے کے لیے پڑھا تھا ہم نے بابن. یہ دیکھیے یہ لفظ، یہ دروازہ ہے تو کیا کہیں گے اب ہم؟ ہاذا بابن یا ہاذا باب. ہاذا بابن یا ہاذا باب. مسجد کے لیے مسجد ہے، ہم کہیں گے کہ بھی ہاذا مسجدن. تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ مسجد ہے. ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے. یہ مرکز ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاذا مرکز. ہاذا مرکز. یہ پین ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ہاذا قلم. ہاذا قلم. قلم کا مطلب قلم. اردو میں قلم بھی کہتے ہیں اور پین انگلش میں کہتے ہیں، لیکن عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں، بیشتر الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا تو عربی سے ہیں یا تو فارسی سے ہیں. بیشتر الفاظ اردو زبان کے عربی اور فارسی سے لیے گئے ہیں ادھار، لیکن پرماننٹ وہ اس کا حصہ بن چکے ہیں. تو قلم جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اہل قلم ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاذا قلم. ما ہاذا ہاذا قلم. اہذا کرسی. اہذا کرسی. لا ہاذا قلم. لا ہاذا قلم. تو کل ہم نے پڑھا ہوا تھا باب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہوا ہے ایک لفظ جو ہے نا چابی کے لیے. کل ایک لفظ پڑھا ہم نے. کیا لفظ ہے وہ چابی کے لیے؟ مفتاح. کیا لفظ ہے وہ چابی کے لیے؟ مفتاح. مفتاح کا مطلب چابی. مفتاح کا مطلب چابی. یہ چابی ہے تو کیا کہیں گے اب ہم؟ ہاذا مفتاح. ہاذا مفتاح. یہ دروازہ ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ہاذا بابن. یہ چابی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ہاذا مفتاح. یہ چابی ہے. ہاذا بابن. یہ جو ہے دروازہ ہے. اچھا، دروازہ جو ہے گھر میں ہوتا ہے. گھر کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیتن. گھر کے لیے صرف کہیں گے تو بیتن. گھر کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیتن. یہ گھر ہے تو کیا کہہ رہے ہیں اب ہم؟ ہاذا بیتن. تو ہاذا بیتن یہ گھر ہے. ہاذا قلم یہ قلم ہے. ہاذا بابن یہ دروازہ ہے. ہاذا مفتاح یہ چابی ہے. یہ چابی ہے. پھر ہم سوال کر رہے تھے کہ بھی یہ کیا ہے، تو اس کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ یہ کیا ہے؟ ما ہاذا. کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے کل؟ یہ کیا ہے کے لیے ہم نے لفظ پڑھا ہوا تھا ما ہاذا. یہ دیکھیے ما ہاذا. کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ ما ہاذا. ما ہاذا کا مطلب واٹ از دس. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ما ہاذا. ٹھیک ہے. تو ما ہاذا. ما ہاذا. ما ہاذا. ہاذا قلم. ہاذا قلم. یہ ہاذا کتاب. ہاذا کتاب. لا ہاذا قلم.
ٹھیک ہے. تو ہادہ اور ما ہادہ کا مطلب یہ کیا ہے, اور ہادہ کا مطلب کیا یہ چیز ہے. ہادہ کرسی, نعم ہادہ کرسی, نعم ہادہ کرسی. ہادہ کتاب, ہادہ کتاب, نعم ہادہ کتاب, ہادہ کتاب, نعم ہادہ کتاب. تو ہادہ اور ہادہ اور ما ہادہ یہ الفاظ ہم نے کل پڑھے ہوئے تھے, اور چند الفاظ ہم نے نئے پڑھے ہوئے تھے اس میں. اس کے بعد جو ہے ہم نے تمرین میں بھی کل کی تھی, آج انشاءاللہ اس سے تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں. شرٹ کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے کل, قمیص, قمیص, وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے ستارہ, ستارے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, نجمن. ستارے کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے, نجمن, نجمن, ستارہ. ہادہ نجمن, یہ ستارہ ہے. ہادہ نجمن, ہادہ نجمن, ہادہ نجمن, نعم, نعم ہادہ نجم, ہادہ نجم, نعم ہادہ نجم. ہادہ مفتاح, ہادہ مفتاح, لا ہادہ قلم, لا ہادہ قلم. اس کے بعد جو ہے آج ہم جو پڑھ رہے, کل ہم نے پڑھا ما ہادہ. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ما ہادہ جب ہم کہتے ہیں تو کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کسی آبجیکٹ کی طرف. کوئی شے ہو, شے یا چیز یا آبجیکٹ, اس کی طرف اشارہ کرتے تو ہم کہتے ہیں ما ہادہ. مثلا ہم کہہ رہے ہیں کرسی کے لیے تو ہم کہیں گے ما ہادہ, کہہ رہے ہیں کہ بھی ما ہادہ, ما ہادہ, ما ہادہ, ما ہادہ. چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, کسی شے کے بارے میں پوچھنا ہے, کسی آبجیکٹ کے بارے میں پوچھنا ہے ہمیں, تو کہیں گے کہ بھی ما ہادہ, یعنی واٹ از دس. لیکن ہم کسی انسان کی طرف اشارہ کر رہے ہوں مثلا, تو ہم واٹ از دس نہیں کہتے, ہم ہو از دس کہتے ہیں. اب انگلش میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم, تو کسی آبجیکٹ کی طرف کہتے ہیں تو کہتے ہیں واٹ از دس. لیکن کسی انسان کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو از دس. تو واٹ اینڈ ہو کا جو فرق ہے عربی میں بھی فرق ہے وہ تو, اور اردو میں بھی ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے, اور کسی انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے کہتے ہیں ہم. تو کون کے لیے کیا لفظ آتا ہے عربی میں, من. کیا لفظ آتا ہے عربی میں کون کے لیے, من. من کا مطلب کون, اور ما کا مطلب کیا, یعنی واٹ اینڈ ہو, واٹ اینڈ ہو. تو ما ہادہ کا مطلب ہوگا یہ کیا ہے, اور من ہادہ کا مطلب کیا ہوگا, اب یہ کون ہے. من ہادہ کا مطلب کیا ہوگا, یہ کون ہے. اب کسی بھی انسان کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہوگا تو من ہادہ کہیں گے اب ہم اس کی طرف. تو مثلا انہوں نے ایک تصویر دی ہے یہاں پر اور کہا ہے کہ بھی من ہادہ, من ہادہ, نیچے لکھا ہوا ہے ہادہ طبیب, ہادہ طبیب. طبیب کا مطلب ڈاکٹر, کوئی بھی ڈاکٹر ہو, یہ ڈاکٹر ہے. من ہادہ, ہادہ طبیب, یہ کون ہے, یہ ڈاکٹر ہے. اس کے بعد جو ہے من ہادہ, من ہادہ, ہادہ ولد, ہادہ ولد. ولد کا مطلب بچہ یا لڑکا, ولد کا مطلب بچہ یا لڑکا. تو من ہادہ, ہادہ ولد, ہادہ ولد. ولد کا مطلب لڑکا. والد کا مطلب والد, بوالد وما ولد, لقد خلقنا الانسان فی کبد. تیسرے پارے میں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم. تو بیشتر الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں ہے بہت سارے الفاظ, جب ہم قرآن میں پڑھیں گے ٹیلی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گے. تو ولد کا مطلب اولاد یا بچہ یا لڑکا, والد کا مطلب والد. ٹھیک ہے. تو ولد یعنی بچہ. من ہادہ, ہادہ ولد, من ہادہ, ہادہ ولد. اس کے بعد ہے من ہادہ, یہ کون ہے, تو نیچے لکھا ہوا ہے ہادہ طالب. من ہادہ, ہادہ طالب. طالب کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. طالب ان کا مطلب کیا, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا طالب علم, اردو میں کہا جاتا ہے طالب علم, اردو میں کہتے ہیں طالب علم. طالب نہیں ہے وہ بلکہ طالب. تو جب ہم عربی میں کہیں گے تو کے ساتھ ہے دراصل, لیکن اردو جب بات کرتے ہیں ہم تو تو اور ثا اور قاف اتنا زیادہ وہ توجہ نہیں کرتے ہم, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن ہم اردو میں طالب علم جو کہتے ہیں وہ یہی لفظ ہے طالب. طالب, طالب کا مطلب طالب علم, اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ کے لیے کیا آتا ہے عربی میں لفظ طالبن. تو ہادہ, من ہادہ, ہادہ طالبن یا ہادہ طالب, یہ کون ہے, اسٹوڈنٹ ہے. یہ کون ہے, ہم اردو میں طلبہ بھی کہتے ہیں, طلبہ. طالبن کی جمع طلبہ, طالب کی جمع کیا ہے, طلبہ. تو ہم طالب علم اردو کی جب واحد کی شکل میں استعمال کرتے ہیں یہ طالب علم, لیکن جمع کی شکل میں بہت سارے طالب علم ہو, بہت سارے اسٹوڈنٹ ہو, ہم کہتے ہیں طلبہ. تو طالب کی جمع ہے وہاں طلبہ. تو دونوں عربی ہی کے لفظ ہے دراصل. ٹھیک ہے. تو من ہادہ, ہادہ طالب, من ہادہ
हादा तालिब, हादा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। उसके जी 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 आना तालिब कहेंगे हम, अभी आएगा अभी, अब अना और अंता भी आएगा इंशाल्लाह, तो फिर चीज़ें कहेंगे कि अना तालिब, मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट, तो अना कहेंगे अब हम वहाँ पर, अना तालिबुल लुग़ल अरबिय्या है ना, तो अना तालिब कहेंगे वहाँ पर, मैं स्टूडेंट हूँ। अभी इंशाल्लाह अगले सबक में आएगा अना और अंता भी, बातें अभी आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। तो आ हादा वलद, अब ये देखिए ये आ हादा वलद, आ हादा वलद ला हादा रजुलन, ये कौन है, ये लड़का नहीं है, ये तो आदमी है, दिस इज ए मैन, है ना, दिस इज अ मैन नॉट ए बॉय। तो रजुलन का मतलब आदमी, रजुलन का मतलब क्या होता है, आदमी, रिजाल उसकी जमा आती है, तो रजुलन का मतलब होता है आदमी, वलदुन का मतलब होता है लड़का, तालिबुन का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आ हादा वलदुन ला हादा रजुलन, ला हादा रजुलन। उसके बाद है मन हादा, मन हादा, यह कौन है, तो ये जो है एक ताजिर है, मर्चेंट है, कपड़े बेचने वाला, तो लिखा हुआ है हादा ताजिरुन, कौन है ये, हादा ताजिरुन, ताजिरुन का मतलब ताजिर, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, हमारे यहाँ मर्चेंट को कहते हैं हम, तो मन हादा हादा ताजिरुन, ये ताजिर है, ये मर्चेंट है। उसके बाद है अब हम मस्जिद के लिए कहेंगे तो अब मन हादा नहीं कहेंगे यहाँ पर, चूँकि ऑब्जेक्ट है, मस्जिद जो है ना, मस्जिद तो एक शय है ना, ऑब्जेक्ट है ना, तो अब उसको मन हादा नहीं कहेंगे, मा हादा कहेंगे। अब मा हादा, हादा मस्जिदुन, मा हादा हादा मस्जिदुन। तो मा और मन का फ़र्क याद रखना है। अब हमें किसी शय की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कहेंगे मा हादा, और किसी इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कहेंगे मन हादा, ठीक है। किसी इंसान के बारे में ये नहीं कहेंगे मा हादा, मन हादा कहेंगे, ये साहब कौन है, हु इज़ दिस गाय, मन हादा, मन हादर रजुल, ये आदमी कौन साहब है, कहेंगे कि हादर सदीक़ी, ये मेरा दोस्त है, हादर ज़मीली, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो मन और माँ का फ़र्क याद होना चाहिए अब हमें। उसके बाद है नीचे लिखा हुआ है हादा कल्बुन, हादा कल्बुन, कल्बुन का मतलब होता है कुत्ता, कल्ब का क्या मतलब होता है, कुत्ता, ठीक है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है। उसके नीचे लिखा हुआ है एक बिल्ली की शक्ल है, यहाँ पर देखें बिल्ली का की इमेज है यहाँ पर, और लिखा हुआ है क्या, आ हादा कल्बुन, आ हादा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है, आ हादा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है, ला हादा क़ित्तुन, ला हादा क़ित्तुन, ये बिल्ली है, ये क्या है, बिल्ली है। तो कल्ब का मतलब होता है कुत्ता, क़ित्तुन का मतलब होता है बिल्ली। तो चूँकि ये तो बेसिक अल्फाज है, इब्तदाई जो है ना ज़ुबान, हर ज़ुबान के जो बेसिक जो वर्ड्स हैं जो कि डे टू डे जिनसे हमारा पाला पड़ता है हर दिन, तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, कुत्ता और बिल्ली और घर और दरवाज़ा और चाबी और ऑफिस और टेबल, ये तो डेली के इस्तेमाल के अल्फाज है ना, तो ये लाज़िमन जो है याद होने चाहिए। हमारी लैंग्वेज का, हमारा जो जिसको हम वोकेबलरी कहते हैं, अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो लाज़िमन होना चाहिए हमारे पास एज ए लैंग्वेज, वरना लैंग्वेज का मतलब ही नहीं होगा। तो हम अभी जो है ना फ़ौरन बड़े हाई फाई जुमलों पर नहीं जा सकते, जो बेसिक जो वर्ड्स है इन्होंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया हुआ है और उसके बाद तरीक़ा बता रहे हैं उनके इस्तेमाल का, तो ठीक है। तो इसके बाद जो है कल्बुन का मतलब क्या हुआ फिर, अब कुत्ता, कल्बुन का मतलब कुत्ता, और बिल्ली के लिए लफ्ज़ आता है क़ित्तुन, क़ित्तुन का मतलब बिल्ली। लफ्ज़ कल्बुन सूरतुल कहफ में भी इस्तेमाल हुआ है, कुरान के अंदर लफ्ज़ कल्ब इस्तेमाल हुआ है। असहाबे कहफ का जो किस्सा है कि नहीं, असहाबे कहफ जो गार वाले जो लोग थे उनकी कहानी, हर जुमा को हम सूरतुल कहफ पढ़ते हैं, और हुक्म है हदीस में कि हर जुमा को सूरतुल कहफ पढ़नी चाहिए लाजिमन। तो उस सूरतुल कहफ में लफ्ज़ कल्ब का जिक्र है, वह कल्बुहुम बासितुन, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन वलमुलित मिनहुम रुअबा। तो ये चीज़ें जो है ना कुरान की, हमें कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। असल में ये हमारा कुरान जो है दरअसल हमारी रूह की ग़िज़ा है, जिस तरह हमारे जिस्म की ग़िज़ा है खाना और पीना, फूड है कि नहीं, खाना और पीना हमारे जिस्म की ग़िज़ा है दरअसल, लेकिन हमारी जो रूह है उसकी ग़िज़ा खाना पीना नहीं है, उसकी ग़िज़ा म्यूज़िक और मौसीकी नहीं है, उसकी ग़िज़ा जो है फिल्में और मूवी तो सीरियल नहीं है, उसकी ग़िज़ा सिर्फ़ एक है, कुरान और हदीस, अल्लाह का कलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूस में शरीक हों, उलमा का कहीं दर्स होता वहाँ जाके बैठे, क्या कह रहे हैं उनको सुने, कम अज़ कम पॉकेट डायरी नहीं रख सकते तो कम अज़ कम दिमाग में उतारे। एक दर्स से अगर आप जो है एक चीज़ भी लेकर उठे तो बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान जो है लाज़िमन पढ़ना चाहिए हमने।
اگر نہیں پڑھ سکتے تو سننا چاہیے. الحمدللہ آج تو ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. موبائل میں ہر جگہ پر جو ہے اویلیبل ہے. موبائل میں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں مثلا, تو آپ قرآن کے اندر FM آتا ہے آج کل تو, بیرنٹ FM آپ آن کر دیں. ڈرائیونگ اگر کر رہے ہو مثلا لانگ ڈرائیو 10 منٹ کی 15 منٹ کی, تو آپ انشاءاللہ جب آپ سنتے رہیں گے تو قرآن کی آیتیں جو ہیں آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی بہت ساری. تو کئی ایک طریقے ہیں قرآن کو پڑھنے کے, اور سب میں اجر ہے. آپ قرآن کو سنیں اس میں بھی اجر ہے, قرآن کو دیکھ کر پڑھیں اس میں بھی اجر ہے, قرآن کو موبائل میں پڑھیں اس میں بھی اجر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ قرآن کو کسی بھی انداز میں پڑھیں یا سنیں, وہ جو ہے اجر سے خالی نہیں ہے. تو آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں, آفس میں بھی جا رہے ہیں, اجر بھی کما رہے ہیں ماشاءاللہ, اور پھر سن کر وہ آیتیں آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی. تو یہ ہماری ہابی ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا غزلیں اور گانے سنیں. اللہ کے کلام کو سنیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہماری لائف میں جو پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ڈپریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ کی جو ہے سچویشن بنتی ہے انسان کی, حالات سے گھبرائے گا نہیں انشاءاللہ. یہ چیزیں جو ہے نا بڑی معاون ہیں, ورنہ اس کے بغیر لائف نہیں ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے دراصل, کہ ہم دنیا میں کیوں آئے یہ سمجھنا ضروری ہے. اصل میں دنیا میں اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے اس کا کچھ پرپز ہے, مقصد ہے. یوں ہی کھانے پینے اور مرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوا ہے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی والا معاملہ تھوڑی ہے کہ آپ کھائے پیے اور بس عیش کریں بس, اور کوئی حساب کتاب کو مقصد نہیں ہے. لائف کا مقصد ہے لقد خلق, کیا ہے نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اللہ کی معرفت, اللہ کی عبادت ہمارا مقصد ہے دراصل پیدائش کا. کھانا پینا مقصد نہیں ہے دراصل. تو بہرحال الحمدللہ ہم لوگ سکھا رہے ہیں, لیکن ہم پیدا کیوں ہوئے یہ مقصد جو ہے ضروری ہے ہم نے سمجھنا. پتہ نہیں موت کا جو ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. انسان صبح زندہ ہے شام میں نہیں ہے, شام میں زندہ ہے صبح زندہ نہیں ہے. تو لائف جو ہے بڑی انسرٹن ہے. تو کم از کم جو ہے اپنی لائف کا مقصد سمجھنا ہے ہم نے, اور اس کے بعد جو اس پر جو ہے فوراً عمل شروع کرنا ہے کہ بھی نمازوں کی پابندی, قرآن کی تلاوت, صبح اور شام کے اذکار, یہ سب اہتمام بہت ضروری ہے لائف کا. بہرحال یہ تو دینی درس نہیں ہے دراصل, یہ تو علماء کا کام ہے. لیکن چونکہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہے اس لیے ہم کبھی کبھار ریمائنڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا اجر ہمیں مل جائے. آپ کی چیز میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کبھی ڈال دے وہ بات, اور آپ شروع کر دیں تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کنٹینیوس چیریٹی جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ, تو میرے لیے ہو جائے گا صدقہ جاریہ. تو اس لیے میں کہتا بھی ہوں, ورنہ یہ دینی درس تو نہیں ہے لیکن پارٹ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کی چیزوں کو بھی ہم شیئر کریں اور اس پر ڈسکس کریں. بہرحال تو لفظ کلبن اور قطن ہم نے پڑھا ہوا. اس کے بعد آخری لفظ دیکھیں یہاں پر, ہادہ حمارن, یہ کیا ہے؟ گدھا ہے. ہادہ حمارن, یہ بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے. حمار بھی لفظ استعمال ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ فالتو کے الفاظ ہے. یہ جو بھی الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں امپورٹنٹ ہیں, وہ لینگویج کا حصہ ہے. تو ہادہ حمارن کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین. تو قرآن میں جب ہم پڑھیں گے تو لفظ حمار بھی استعمال ہوا ہے, جیسے کہ لفظ کلب استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ عمل نہیں کرتے, صرف علم حاصل کرتے اور عمل نہیں کرتے, ان کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی ہے. مثلہم کمثل الکلب, کتا بھی آیا ہوا وہاں پر, دیکھیے دوسری جگہ اور بھی سورۃ الکہف کے علاوہ ادھر بھی استعمال ہوا ہے, اور حمار بھی استعمال ہوا ہے. تو بہرحال چونکہ ہم قرآن کی بہت ساری آیتیں جب ہم پڑھاتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے فوراً, تو ہم اس کو ٹچ کر دیتے ہیں. ورنہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کریں, لیکن چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے. کسی بھی لفظ کو ہم معمولی نہیں سمجھنا ہے. جو الفاظ اس میں پڑھا جا رہے ہیں ان کو یاد رکھیں گے ہم. تو حمارن کا مطلب ہوتا ہے گدھا. حمارن کا مطلب گدھا. اس کے بعد جو ہے ایک لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, احادہ حمارن, احادہ حمار, لا ہادہ حصان, لا ہادہ حصان. یہ کیا ہے؟ گھوڑا ہے. تو گدھے کے لیے لفظ ہے حمارن, گدھے کے لیے کیا لفظ ہے؟ حمارن. اور گھوڑے کے لیے کیا لفظ ہے؟ حصان. ہذا حصان, یہ گھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایک لفظ اور بھی, وما ھذا, وما ھذا, وا کا مطلب اور, وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینڈ. وا عربی میں جو ہے نا آپ وا بہت دیکھیں گے, وا قرآن جب پڑھیں گے تو وا کا بہت استعمال. وا کا مطلب اور, اینڈ. وما ھذا, اور یہ کیا ہے؟ ما ھذا کا مطلب یہ کیا ہے؟ وما ھذا, اور یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ھذا جملن, ھذا جملن, جملن کا مطلب اونٹ ہے نا. لفظ جمل بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. آ جائے, لفظ جمل بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط. تو لفظ جمل بھی قرآن میں آیا ہوا ہے الحمدللہ. دیکھیے لفظ کلب بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں, لفظ جو ہے حمار بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں, لفظ جمل بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو یہ الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ الفاظ یاد ہونے چاہیے ہمیں. تو ھذا جملن, یہ کیا ہے؟ اونٹ ہے. ھذا جملن, یہ اونٹ ہے. اس کے بعد ہے ما ھذا,
ما ہاذا، تصویر تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ما ہاذا، لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاذا دیک، ہاذا دیکن، دیکن کا مطلب مرغا، دیکن کا مطلب مرغا، اور مرغی کو کہتے ہیں دجاجن، یہاں پر دجاج بہت چلتی ہے، چکن جو ہے اس کو دجائی کہتے ہیں، دیائی، تو دجاج کا مطلب مرغی اور دیک کا مطلب مرغا، دیک کا مطلب مرغا، تو ما ہاذا ہاذا دیکن، ما ہاذا ہاذا دیکن یا ہاذا دیک۔ اس کے بعد ہے، اب یہ دیکھیں ما ہاذا نہیں کہیں گے اب اس کو، یہ آدمی ہے تو کہیں گے من ہاذا، کیا کہیں گے اب ہم اس کو؟ من ہاذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، کوئی نظر آ رہا ہے تو کہیں گے ہاذا مدرس، یہ ٹیچر ہے، ہاذا مدرس، مدرس اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے ٹیچر کے لیے مدرس، یہ دراصل عربی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں مستعمل ہے، ٹھیک ہے، تو ہاذا مدرس یہ ٹیچر ہے، یا یہ ایک ٹیچر ہے، ہی از اے ٹیچر مثلا۔ تو ہم نے بہت سارے الفاظ اس کے اندر الحمدللہ ابھی پڑھے ہوئے ہیں، آج اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ طالبن، اسٹوڈنٹ کے لیے لفظ پڑھا ہے ہم نے طالبن۔ آدمی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ رجلن، آدمی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ رجلن۔ بچے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ ولدن، بچے کے لیے کیا لفظ ہے؟ ولدن۔ ڈاکٹر کے لیے کیا لفظ ہے؟ طبیبن، طبیبن یعنی ڈاکٹر، ولدن یعنی بچہ، رجلن یعنی آدمی۔ من اور ماں میں کیا فرق بتایا ہم نے؟ من اور ماں میں، ماں جو ہے کسی چیز کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ماں، اور من جو ہے کسی انسان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کسی جاندار کے لیے۔ تو واٹ اینڈ ہو کے اندر جو فرق ہے، ماں اور من کے اندر وہی فرق ہے، وہ زیادہ آسان رہے گا آپ کے لیے، سب کو معلوم ہے واٹ اینڈ ہو، ٹھیک ہے، یا کیا اور کون، تو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے کتے کے لیے لفظ پڑھا ہے ہم نے کلب، کیا پڑھا ہے ہم نے؟ کلب۔ بلی کے لیے لفظ پڑھا ہے ہم نے قطن، قطن۔ اونٹ کے لیے لفظ پڑھا ہے ہم نے جملن۔ گدھے کے لیے لفظ پڑھا ہے ہم نے حمارن۔ گھوڑے کے لیے لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے حصان، حصان، حصان یعنی گھوڑا، حمارن یعنی گدھا، جملن یعنی اونٹ۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے دیکن، لفظ پڑھا ہم نے ایک آخر میں دیکن، دیکن یعنی مرغا، مرغا۔ اس کے بعد ٹیچر، ٹیچر کے لفظ پڑھا ہم نے مدرسن، مدرس یا ٹیچر، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایکسرسائز دی ہے انہوں نے، اقرا وکتب مثلا، تو ما ہاذا، ہاذا قلم، ما ہاذا، ہاذا قلم، ما ہاذا، ہاذا کلب، ما ہاذا، ہاذا کلب، ما ہاذا، ما ہاذا، ہاذا جمل، ما ہاذا، ہاذا جمل، ما ہاذا، من ہاذا، من ہاذا، ہاذا طبیب، ہاذا طبیب، ما ہاذا، ہاذا دیک، ہاذا دیکن یا ہاذا دیک۔ جی من انسان کے لیے، جو غیر انسان ہے، جو غیر انسان ہے اس کے لیے ماں، نہیں انسان اور غیر انسان، انسان نہیں ہے نا وہ، تو انسان کے لیے من، غیر انسان کے لیے ماں۔ ما ہاذا، ہاذا قط، ما ہاذا، ہاذا قط یا ہاذا قط، ما ہاذا، ہاذا حمار، ہاذا حمار، ہاذا حمار، ہاذا حمار۔ من ہاذا، من ہاذا، ہاذا رجل، ہاذا رجل، من ہاذا، ہاذا رجل، یہ آدمی ہے۔ من ہاذا، اہذا رجل، اہذا رجل، من ہاذا، ہاذا ولد، ہاذا ولد۔ تو ہم نے اس میں الحمدللہ بہت سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ درس کے آخر میں، یہ جب درس ختم ہوتا ہے، لیسن جب ختم ہوتا ہے، اس کے آخر میں ووکیبلری بھی دیتے ہیں کہ ہم نے اس لیسن کے اندر کتنے الفاظ نئے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ جمع کر دیتے ہیں آخر میں تاکہ وہ آپ کے لیے سہولت ہو، تو انہوں نے جمع بھی کر دیا وہ اس کو۔ اس کے بعد جو ہے ہم پڑھتے ہیں الدرس الثانی، الدرس الثانی، ثانی کا مطلب سیکنڈ یا ٹو، الدرس الثانی کا مطلب لیسن نمبر 2۔ یہ چھوٹا سا ہے، ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ، ہے نا۔
جلدی جلدی الفاظ وہی آئیں گے انشاءاللہ. الدرس الثانی لیسن نمبر 2. لیسن نمبر 2 چونکہ ہم 2-3 سبق جلدی جلدی پڑھیں گے, اس کے بعد جو 2 اور 3 لیسن کے اندر جو الفاظ پڑھیں گے ہم آپ کو اس سے ایکسرسائز کروائیں گے, تاکہ پھر بار بار آپ سے بول کر اردو میں کہیں گے, آپ بنائیں گے تب اس کو انشاءاللہ. میں اردو میں کہوں گا تب آپ اس کو عربی میں کہیں گے تب, تو انشاءاللہ وہ زیادہ انداز میں پھر اچھے انداز میں یاد ہو جائے گی. تو الدرس الثانی لیسن نمبر 2. تو یہ اب ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن ہم دور کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو ہادہ نہیں کہیں گے, اب ذالکا کہیں گے, دس اینڈ دیٹ والا معاملہ. تو قریب کی چیز ہو تو اس کو کہیں گے ہادہ یعنی دس, دور کی چیز ہو تو اس کو کہیں گے ذالکا. کیا کہیں گے ہم ذالکا. ذالکا مینس دیٹ یا وہ, ٹھیک ہے. تو مثلا ما ذالکا ستارے کی طرف, دیکھیں نجم کی طرف اشارہ ہے وہاں پر. ما ذالکا نجمن, ما ذالکا نجمن وہ ستارہ ہے. ما ذالکا ذالکا بیت وما هذا مسجد ما هذا مسجد وما ذالکا بیت. جو چیز قریب ہے اس کی طرف ہادہ, جو چیز دور ہے اس کی طرف اشارہ. تو ایک چیز کو انہوں نے قریب رکھا ہے اور دوسری چیز کو دور رکھا ہوا ہے, تو جو چیز قریب ہے ہم کہیں گے ہادہ, جو چیز دور ہے اس کو کہیں گے ہم ذالکا, ٹھیک ہے. ما هذا حصان, ما هذا حصان وما ذلك حمار. ما هذا حصان, هذا حصان وما ذلك حمار. أذلك كلب ما ذلك قط. ما ذلك قط. ما ذلك سرير. ما ذلك سرير یعنی بیڈ, کل ہم نے پڑھا ہوا ہے بیڈ کے لیے لفظ, تو سریر ان کا مطلب بیڈ یا بستر دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ما ذلك سریر. اس کے بعد ہے من هذا ومن ذلك. من هذا ومن ذلك ہے نا, یہ دیکھیے دو تصویریں ہمارے سامنے. من هذا ومن ذلك. من هذا ولد, یہ هذا مدرس, انہوں نے لکھا ہوا هذا مدرس, تو من هذا مدرس. ومن ذلك امام. تو هذا مدرس وذلك امام. هذا مدرس وذلك امام. تو هذا کا مطلب یہ اور ذلك کا مطلب وہ. یہ چیز یہ بہت اہم ہے جو کہ ہر روز استعمال میں آئے گی ہمارے, جب ہم روزانہ مشقیں کریں گے. تو اس کے بعد ایک لفظ پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پر, دیکھ رہے ہیں ما ذالک. یہ کیا چیز ہے؟ یہ پتھر ہے, یہ پتھر ہے. کہیں کہ ذالک حجر. ذالک حجرن. یہ کیا ہے؟ ذالک حجرن. حجر یعنی پتھر. یہ لفظ حجر قرآن میں استعمال ہوا ہے سورۃ البقرہ میں, ہے نا. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں کے دل جو ہے نا پتھر یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. تو حجر کی جمع حجار. ہم حجر اسود کہتے ہیں کہ نہیں, مکہ میں جاتے ہیں تو بوسہ لیتے ہیں نا, حجر اسود کہتے ہیں ہم. حجر کا مطلب پتھر ہوتا ہے, اسود کا مطلب بلیک اسٹون, کالا پتھر, جس کو ہم جو ہے نا سنگ اسود کہتے ہیں, فارسی یا اردو میں سنگ اسود بھی کہتے ہیں اور حجر اسود بھی کہتے ہیں. تو حجر کا مطلب یہی ہے, وہ حجر کا مطلب پتھر, ٹھیک ہے. تو حجر اسود یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اس کے بعد ہے ھذا سکر وذالک لبن. ھذا سکر وذالک لبن. سکر کا مطلب شوگر, سکر کا مطلب شوگر, اور لبن کا مطلب دودھ. لبن کا مطلب ملک, دودھ. جی, لبن لسی کو کہتے ہیں دراصل یہاں پر, لیکن کریکٹ جو ہے وہ دودھ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے حلیب بھی کہتے ہیں. یہاں پر دودھ کو دراصل حلیب کہتے ہیں اور لسی کو لبن کہتے ہیں, یہاں کی جو کمرشیل آج کل کولڈ اسٹور میں جو آئٹم رکھے ہوتے ہیں. ورنہ لبن جو ہے دراصل جو پیور ملک ہوتا ہے, دودھ, اسی کو کہتے ہیں قرآن و حدیث میں اور لٹریری لینگویج میں. بہرحال لبن ان کا مطلب دودھ یاد رکھیں, جب کولڈ اسٹور میں جاتے ہیں اس کو لسی یاد رکھیں, ٹھیک ہے. لیکن لبن کا جو دراصل ہوتا ہے معنی ہوتا ہے وہ دودھ ہی کا ہوتا ہے. یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی, شہد کی, پانی کی اور دودھ کی, اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے. وفیہا ہے نا لذت
فیہا نہار من ماء وفیہا نہار من لبن. لبن قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو لبن کا مطلب دودھ. ٹھیک ہے, لسی تو یہاں پر استعمال کرتے ہیں ورنہ لسی نہیں ہے وہ. تو سکر کا مطلب شوگر. جی سکر کا مطلب شوگر. اقرا وکتب, ریڈ اینڈ رائٹ. مثلا ھذا سکر وذالک لبن. ھذا سکر وذالک لبن, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ شکر ہے وہ اور وہ دودھ ہے. جی من ذالک, ذالک امام. من ذالک, ذالک امام, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جی من ذالک وہ کون ہے؟ وہ امام ہے. ٹھیک ہے. اذالک قط, اذالک قط لا ذالک کلب, لا ذالک کلب, نہیں وہ کتا ہے. ما ھذا, ما ھذا, ھذا حجر, ما ھذا, ھذا حجر. تو ہم نے اس میں جو الفاظ پڑھے ہوئے نئے, امام اور حجر اور سکر اور لبن, یہ جو ہے نا, یہ دیکھیے یہاں پر دکھا رہا ہے, امام اور حجر اور سکر اور لبن, یہ الفاظ ہم نے نئے پڑھے ہوئے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ہفتے عشرے میں یہ الفاظ یوں یاد ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے کہ کیسے یاد کریں گے؟ السلام. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیسے یاد ہوں گے, یاد ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے یہ سپر کمپیوٹر دیا ہے ہم کو, جس کو ہم سمجھتے ہیں نا. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اپنے دماغ کا 5% بھی استعمال نہیں کرتے. دماغ کا 95% جو ہے ان یوزڈ ہے. ہماری ہارڈ ڈسک جو ہے ان یوزڈ ہے. ہمارا اسٹوریج جو ہے 95% ایمٹی ہے. 5% یوز کرتے ہیں, اور 5% میں الحمدللہ ہم جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں آج, اور چاند پہ جا رہے ہیں, اور مارس اور مریخ پر جا رہے ہیں آج 5% استعمال کرنے کے بعد. تو 95% ان یوزڈ ہے, یہ سائنس کہتی ہے آج. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے دماغ میں جو ہے نا بہت زیادہ خزانہ رکھا ہوا ہے, بہت زیادہ خزانہ. اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم ایکسپلور نہیں کرتے, اس پر زور نہیں ڈالتے. دراصل انسان پوٹینشیلی اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان جو ہے بچہ ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اس میں ایک انجینئر ہوتا ہے پوٹینشیلی, ایک جو ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی جو ہے نا ٹیچر ہوتا ہے, کوئی پروفیسر ہوتا ہے. بڑے ہو کر انسان جس رخ پر محنت کرتا ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ گھسنے والا معاملہ ہے. انسان جتنا گھسے گا ویسا بنے گا وہ. اگر آپ نہیں گھسیں گے تو ویسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے پتھر ہوتا ہے نا, یہ قیمتی پتھر جو ہوتے ہیں, نگینے وغیرہ پتھر ہوتے ہیں, دراصل وہ پتھر ہوتے ہیں. گھسنے سے اس میں چمک پیدا ہوتی ہے. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا, ہے نا. اردو کا ایک شعر ہے, ہمارے استاد صاحب پڑھا کرتے تھے, کہا کرتے تھے, نامی کوئی بغیر, نامی کا مطلب نام والا, نامچی, فیمس. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان جو مشہور ہوا ہے, فیمس ہوا ہے, کچھ بنا ہے, ڈاکٹر, انجینئر, تو وہ محنت کر کے بنا ہوا ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. 100 بار جب عقیق ایک پتھر ہوتا ہے دراصل, جیسے کہ عام پتھر ہوتے ہیں زمین سے نکلتا ہے کہ نہیں پتھر, ویسے عقیق بھی ایک پتھر ہی ہوتا ہے. لیکن جب اس کو تراشتے اور گھستے ہیں تو اس میں چمک ہوتی ہے, اور لوگ انگوٹھی میں لگا کے اس کو پہنتے ہیں, اس عقیق کو. اس کا نام عقیق ہے. ادروائز روڈ پر بہت سارے پتھر ہیں, اس کو کوئی انگوٹھی میں لگاتا نہیں ہے روڈ کے پتھر کو, لیکن عقیق نگینہ ہوتا ہے, وہ انگوٹھی میں لگا کے لوگ اس کو سجاتے اور پہنتے ہیں. تو 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا, تب نگینہ بنا وہ. تو انسان یہی ہے, ہر انسان جو ایک پتھر ہے. جب انسان پتھر ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے تو پتھر ہوتا ہے. اس کو جتنا انسان گھسے گا وہ بڑا ہو کر اتنا اچھا عقیق اور نگینہ بنے گا. تو اللہ رب العالمین نے ہمارا جو دماغ دیا ہے یہ سپر کمپیوٹر ہے الحمدللہ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف 2 چیزیں ہم نے کل ذکر کی تھی سیکھنے کے لیے, ایک ہے شوق, دوسری ہے محنت. اگر 2 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ کوئی چیز روک نہیں سکتی آپ کو سیکھنے سے. اللہ رب العالمین نے آپ کو صلاحیت دی ہے, مجھے بھی صلاحیت دی ہے. ہم چونکہ محنت نہیں کرتے ہیں اصل میں. زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ عربی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں, پھر ماہ 2 ماہ کے بعد یا 3 ماہ کے بعد جو ہے نکل جاتے ہیں. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. محنت کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ بس کے اندر ہے ہر چیز. ٹھیک ہے. ہم چونکہ محنت ہی نہیں کرتے ہیں تو بنیادی چیز شوق, اس کے بعد جو ہے محنت. اگر 2 چیزیں تو آپ ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو کہ انشاءاللہ 2 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کوئی بھی چیز, آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں. میں اور آپ لندن امریکہ نہیں گئے لیکن انگلش آتی ہے الحمدللہ. بہت سارے لوگوں کو جو کہ لندن امریکہ کبھی رخ نہیں کیا اور انہیں بہترین انگلش آتی ہے. میں نے عربی پڑھی انڈیا میں جبکہ کوئی ماحول نہیں تھا. لوگ شکایت کرتے دوسرا ماحول کا کہ بھئی ماحول نہیں اس لیے کیسے سیکھیں گے ہم. یہ بھی غلط شکایت ہے دراصل. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے یہ. تو میں نے عربی سیکھی انڈیا میں, اور انڈیا آپ کو معلوم ہے انڈیا میں کہاں ماحول ہے, اردو ہی صحیح نہیں بولی جاتی ہے وہاں. تو اردو کا تو کیا حال, عربی کا کیا حال ہوگا. لیکن الحمدللہ میں نے وہاں پر عربی سیکھی, یہاں آنے کے بعد نہیں, انڈیا میں سیکھی الحمدللہ میں نے.
اور بلکہ انڈیا میں جاب کرتا تھا ایز اے ٹرانسلیٹر بھی, اور میں نے الحمدللہ 5-6 کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے, اردو سے عربی, عربی سے اردو میں. تو یہ چیز میں نے انڈیا میں رہ کر سیکھی ہے. تو آج تو الحمدللہ ہم عرب کی زمین پر ہیں. تو انشاءاللہ ماحول کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی جو ہے ماحول کا, کہ میرے پاس ماحول نہیں ہے تو میں کیسے سیکھوں گا. اس شکوے کو ذہن سے نکال دیں اور انشاءاللہ محنت کریں, اور چیزیں آپ دیکھیں گے کہ بغیر ماحول کے سیکھیں گے انشاءاللہ آپ, بغیر ماحول کے. صرف جو ہے دلچسپی اور شوق چاہیے. کل ہم نے کہا تھا کہ اس کتاب کے ساتھ ہم اسپوکن لینگویج بھی سکھائیں گے. بحرین کی جو بحرینی جو اسٹائل ہوتا ہے بات چیت کا, اس کے سینٹنسز 2 یا 3 صرف ہفتے میں. تو اگلا جو جمعرات ہوگا انشاءاللہ اور جمعہ ہوگا, اس میں بھی نئے 2 سینٹنس بتائیں. آج 2 بتا دیتے ہیں یا 3 بتا دیں انشاءاللہ. اس کو کیا کریں, آپ چھوٹی سی ڈائری بنائیں لازماً. چونکہ ہم جو ہے زیادہ چیزیں یہاں پر کلاس میں آپ وہ نہیں کر سکتے, تو اس کو صرف سمجھا دیا کریں گے. جو بحرینی اسپوکن عربی کے سمجھا دیا کریں گے, آپ ڈائری میں لکھ لیا کریں اس کو. فیس بک پر بھی میں پوسٹ کی ہوئی ہے میں نے, یہ شیٹس پورے اویلیبل ہے یہ فیس بک پر میرے پیج پر, عربک فار اردو اسپیکر کے نام سے, ہے نا. تو اس میں آپ کو یہ پوری شیٹ مل جائیں گی, لیکن یہاں پر بھی انشاءاللہ ڈسپلے کروں گا اس کو. اور اس کو سیکھیں اور ڈائری میں رکھیں اس کو لکھ کر, اور اس کو یاد کریں, یاد کرتے رہیں, رٹیں اس کو. 25-50 مرتبہ رٹیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو چکی ہوگی. تو آپ جو ہماری کلاسز چل رہی ہیں ساتھ میں, اس کو بھی چلتے رہیں ساتھ میں, یعنی وہ سینٹنسز رٹتے رہے. ایک ٹائم آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کے پاس اتنے جملے بن جائیں گے کہ آپ آفس میں سمجھنے لگیں. کم از کم اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو سمجھنے لگیں کیا موضوع چل رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے وہاں پر. اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو سینٹنسز ریڈی ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں, ریڈی میڈ سینٹنسز. اور یہ جو ہے آپ کا بیک اپ ہوگا, جو ہم کتاب جو سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ سپورٹ ہوگا. یہ دراصل ٹریک ہے, یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ٹریک کتنا مضبوط ہے. اگر آپ یہ پکڑ لیں اس کو تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھیں گے. ہم نے اسی انداز میں چیزیں سیکھی ہے, اسی ٹریک پر, اسی سلیبس سے, اسی نصاب سے ہم نے چیزیں سمجھی ہوئی الحمدللہ. گھوڑے کے لیے کیا لفظ ہم نے بتایا ابھی, گھوڑے کے لیے حصان. گھوڑے کے لیے کیا لفظ بتایا ہم نے, حصان. گدھے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, حمار. دروازے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, باب. گھر کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے, بیت. چابی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے, مفتاح. مفتاح. چابی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, مفتاح. بچے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے, ولد. طالب علم کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے, طالب. طالب, ٹھیک ہے, طالب. آدمی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے, رجل. رجل. کتے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, کلب. ایک ہوتا ہے کلب, ایک ہوتا ہے قلب. عربی کی بڑی جان ہے یہ. عربی جو ہے نا, عربی کا تلفظ, عربی کے تلفظ سے معنی بدل جاتے ہیں دراصل. اسی لیے ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن پڑھے تو قرآن کی تجوید ضروری ہے. تجوید کا مطلب ہوتا ہے جو الفاظ ہیں عربی کے, جو الفابیٹس. عربی کے الفابیٹس کتنے ہیں, 28 ہے الفابیٹس. ہم ان 28 الفابیٹ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, ماہ 2 ماہ کے اندر کر سکتے ہیں ہم, لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے دراصل. ہمارا جو زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے, ہم یعنی زیادہ تر, میرا اپنا میں بتا رہا ہوں, میری اپنی لائف کا مسئلہ ہے. میں آپ کی شکایت نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی ذاتی شکایت کر رہا ہوں کہ زیادہ تر وقت جو ضائع ہوتا ہے ہمارا فیس بک پر, انٹرنیٹ پر اور واٹس ایپ پر, اننیسیسری چیٹنگ, غیر ضروری چیزیں. آپ اس وقت کو اگر استعمال کر لیں تو آپ ہیرے بن سکتے ہیں, میں ہیرا بن سکتا ہوں, لینگویج کے ماسٹر بن سکتے ہیں, کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں, بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہم نے, وقت کو استعمال نہیں کرتے. وہ 2-3 گھنٹے فیس بک پہ لگے رہتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ 1 سال بھر آپ نے کیا حاصل کیا فیس بک سے, واٹس ایپ سے, کچھ نہیں. ہاں اگر علمی چیز ہے کچھ سیکھنے والی تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو وقت کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ اپنی لائف کو اچھا بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے, قیمتی ہے. آدمی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, آدمی کے لیے رجل. آدمی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, رجل. بلی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, قط. بیڈ کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, سریر. یہ کیا ہے تو کیا کہیں گے ہم, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ما ھذا. یہ کیا ہے تو کیا کہیں گے ہم, ما ھذا. کیا یہ کرسی ہے, کیا کیسے پوچھیں گے, ھذا کرسی. کیسے پوچھیں گے ہم, ھذا کرسی. کیا یہ کرسی ہے, ھذا کرسی. کیا یہ بلی ہے تو کیسے کہیں گے ہم, ھذا قط. ھذا قط. وہ کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے, ذالک. ھذا کے بعد کیا پڑھا ہم نے, ذالک. وہ آدمی ہے تو کیسے کہیں گے ہم, وہ آدمی ہے, ذالک رجل. ذالک رجل. وہ کیا ہے تو کیا کہیں گے ہم, وہ کیا ہے, ما ذالک. کیا کہیں گے ہم, ما ذالک. یہ کیا ہے تو کیا کہیں گے ہم, ما ھذا. یہ کیا ہے تو کیا کہیں گے ہم, ما ھذا. وہ کیا ہے تو کیا کہیں گے ہم, ما ذالک. کیا یہ کرسی ہے, ھذا کرسی.
اذالک رجل کیا مطلب؟ اذالک رجل کیا مطلب؟ کیا وہ آدمی ہے؟ اذالک رجل کیا وہ آدمی ہے؟ من ذالک کیا مطلب؟ وہ کون ہے؟ من ذالک وہ کون ہے؟ من ھذا من ھذا یہ کون ہے؟ اھذا مدرس اھذا مدرس اھذا مدرس لا ھذا طالب ھذا طالب نہیں یہ اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے تو ما ھذا من ھذا ما ھذا اور من ھذا ما ذالک اور من ذالک ما ذالک اور من ذالک. پھر سے ذہن میں رکھے ما ھذا کا مطلب کیا ہوگا؟ ما ھذا کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کیا چیز ہے. ما ھذا کا مطلب ہوگا یہ کیا چیز ہے. من ھذا کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کون ہے. ما اور من ما اور من ما ھذا کا مطلب یہ کیا ہے. من ھذا کا مطلب یہ کون ہے. وہ کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہے. ما ذالک ما ذالک من ذالک کا مطلب کیا ہوگا؟ من ذالک وہ کون ہے. وہ آدمی کون ہے. وہ ستارہ ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ وہ ستارہ ہے وہ ستارہ ہے. ذالک نجمن ذالک نجمن یہ بیڈ ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ھذا سریر وہ بیڈ ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ذالک سریر وہ بیڈ ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ذالک سریر. کیا یہ مسجد ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ھذا مسجد ھذا مسجد وہ مسجد ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ذالک مسجد ذالک مسجد کیا وہ مسجد ہے کیا وہ مسجد ہے. اذالک اذالک مسجد اذالک مسجد کیا وہ مسجد ہے کیا وہ مسجد ہے. اذالک مسجد ما ذالک کا مطلب وہ کیا ہے. اذالک مسجد کیا وہ مسجد ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہم بار بار پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ بھئی آپ دماغ میں کیسے جائے گا انشاءاللہ. آپ اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ یہ چیزیں یاد ہو چکی ہوں گی آپ کو انشاءاللہ. جب آپ اس کے بعد والا ہفتہ ہوگا تو یہ چیزیں بہترین انداز میں یاد ہو جائیں گی جب ہم کہیں گے اور آپ یوں کہیں گے انشاءاللہ ہے نا. تو یہ ڈرائیونگ والا معاملہ جب پہلے دن جب آپ یعنی ڈرائیونگ جب کلاسز لیتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں تو پہلے دن تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. انسان ادھر لے جانا چاہتا ہے ادھر جاتی ہے کہ بریک دبانا چاہتا ہے وہ جو ہے ایکسلریٹ کر دیتا ہے اس کو بھگا دیتا ہے گاڑی کو. کنٹرول نہیں ہوتا. دوسرے تیسرے دن کنٹرول ہو جاتا الحمدللہ. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ 10 یا 15 گھنٹے لگانے کے بعد الحمدللہ ہم جو ہے نا ہائی وے پہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ ہم ماہ کے بعد لائسنس بھی لے لیتے ہیں. تو وقت کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے پوٹینشیل رکھا ہے انسان کے اندر. یہ صلاحیت ہے اللہ نے دی ہے انسان کو. یہ غیر معمولی صلاحیت ہے نا. تو ہر چیز ہم سیکھ سکتے ہیں. ڈرائیونگ ہم سیکھ سکتے ہیں انگلش سیکھ سکتے ہیں اردو سیکھ سکتے ہیں عربی سیکھ سکتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیسے سیکھیں گے. انشاءاللہ سیکھیں گے. آپ آتے رہیے اور دلچسپی اور محنت دو چیزیں ساتھ میں رکھیے اور باقی کا پارٹ جو ہے اللہ کے حوالے کیجیے ہے نا. ہم اپنا پارٹ ادا کریں گے انشاءاللہ لیکن باقی کا پارٹ اللہ کے حوالے ہے. 50-50 والا معاملہ ہے. ہم اپنا 50-50 کا معاملہ ہے. اپنا جو اپنی محنت وہ کریں اور باقی کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم چیزیں سیکھ چکے ہوں گے. بحرین جو اسپوکن ہے اس کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا کہ ہم فیس بک پہ روزانہ پوسٹ کرتے ہیں یا کم از کم ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ میں پوسٹ کرتا ہوں ان چیزوں کو. اور میرا جو فیس بک کا پیج ہے یہ عربک فار اردو اسپیکر کے نام سے ہے. یہ دیکھیے گا عربک فار اردو اسپیکر. آپ اس کو اگر چیک کریں گے فیس بک پہ تو میری جتنی پوسٹ ہے آپ کو مل جائیں گی. اس میں بے شمار چیزیں میں نے پوسٹ کی ہوئی آپ کے لیے مفید ہے. اور خاص طور پر یہ جو ہے نا میں بحرینی اسپوکن صرف اردو داں حضرات کے لیے میں ڈالتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے عربی بحرینی لہجے میں. عربی بحرینی لہجے میں. بحرینی لہجے میں بحرینی جو ایکسنٹ ہے یہاں کا جو اس کے انداز میں جو آفسوں میں بات کرتے ہیں. اس میں گرامر نہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے اور میں نے. اس میں گرامر نہیں ملے گا آپ کو. ایز اٹ از استعمال کرنا ہے. تو اس میں دیکھیں گے کہ پہلا جو جملہ ہے اس میں 3 جملے ہیں میرے پاس آج. وہ جو جملے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ پاکٹ ڈائری بنائیے لازم اس میں رکھیے اور ان کو یاد کیجیے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے اس فیس بک سے میرے اس پیج سے. لوگوں کے کمنٹ ہے اور فیڈ بیک ہے الحمدللہ. لوگوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ ہم کنٹینیو سیکھ رہے ہیں. ویٹ کرتے ہیں لوگ. جب میں گیپ کر دیتا ہوں لمبا 1 ہفتے کا پرپزلی تو لوگ جب میں پوسٹ کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ویٹ کر رہے تھے بہت. تو الحمدللہ لوگ جو ہے ویٹ کرتے ہیں اس چیز کا. تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ کمرشیل نہیں یہ نان کمرشیل ہے. کوئی تجارتی نہیں پیسہ نہیں بنا رہے ہیں ہم اس سے. یہ ادارہ بھی جو مرکز الفرقان ہے یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. کوئی تجارتی نہیں اس لیے فیس جو ہے نامنل ہے. پیسہ بنانے کی اس میں نہیں رکھا ہوا ہے انہوں نے چونکہ ان کے مینٹیننس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. اپڈیٹ کرنا ہے ہم کو سسٹم اپ گریڈ کرنا ہے چیزیں
اس کے لیے ضروری ہوتا ہے سپورٹ. یہاں کوئی انکم سورس نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, تو یہ برائے نام جو فیس رکھی اسی لیے رکھی ہوئی دراصل. تو فیس نہ سمجھے اس کو, یہ سمجھے کنٹریبیوشن ہے آپ کا مرکز کے لیے, تعاون ہے, یہ سمجھ کے آپ دیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آپ جو دے رہے ہیں اس سے کئی گنا آپ کو انشاءاللہ اس مرکز سے ملے گا, یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ, ہے نا. تو بحرینی جو لہجہ ہے اس میں گرامر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, یہ لوگ جیسا بات کرتے ہیں ویسے اس کو پکڑنا اور ویسے استعمال کرنا ہے. مثلا پہلا جملہ ہے حال چال پوچھنے کے لیے, کسی سے حال چال پوچھنا ہے تو ہم اردو میں کہتے ہیں کیا حال یا کیسے ہیں آپ, اردو میں کہتے ہیں نا کیسے ہیں جناب, کیا حال ہے جناب. تو عربی میں کہتے ہیں یہ لوگ شخ بارک, شخ بارک, شخ بارک, یہ دیکھیں شخ بارک. اس پہ گرامر نہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے, یہ گرامیٹیکلی کیسا کیا ہے. شخ بارک یاد رکھیے اس کو. یہ کہ ایک جملہ اور استعمال کرتے ہیں شلونک, کیا کہتے ہیں جی, کیف الحال بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے تو اس کو ایڈ کر لیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے زیادہ دو یا تین جو زیادہ استعمال میں وہ بتا رہے ہیں, ایڈیشنل آپ کو یاد ہے تو اس کو سمجھے کہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یا تو کہتے ہیں کہ شخ بارک, ایک یہ استعمال کرتے ہیں شخ بارک کیسے ہیں آپ یعنی, یا تو پھر کہتے ہیں شخ شلونک, کیا کہتے ہیں شلونک کیسے ہیں آپ, شلونک کیسے ہیں. اس کے علاوہ اور ایک استعمال کرتے ہیں شہ والک, شہ والک یہ بھی کہتے ہیں. تو ذہن میں رکھیں اس کو, شخ بارک, شلونک, شہ والک, یہ تینوں جو ہے ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. تو جب آپ آفس میں جائیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ لازماً استعمال کریں اس کو, بھلے ہی ضرورت نہ ہو لیکن آپ کو یاد کرنا ہے چونکہ. تو جب آفس میں جائیں شخ بارک, شلونک خود سے بولے آپ کے جو کلیگس ہیں, دوست ہیں, ساتھی ہیں, سینئر جونیئر, ان کے ساتھ جن کے ساتھ بے تکلفی ہے تو آپ کوشش کریں استعمال کرنے کی, ہے نا. وہ بھلے ہی ضرورت نہ ہو لیکن آپ ضرورت کریٹ کریں آپ, ٹھیک ہے. کریٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ پرپزلی ان پر وہ کریں تو وہ جواب دے گا. تو یہ دیکھیں کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے. آپ نے جب آپ کہیں کہ شخ بارک, شلونک, شہ والک, تو لازماً کچھ جواب دے گا, ہے نا. تو اس کا جواب ہوگا الحمدللہ زین, الحمدللہ ماشاء الحال, بہت سارے جواب آئیں گے انشاءاللہ جواب اس کے. ان میں سے ایک ہی بول رہے ہیں یا کوئی ایک اس لیے سلیش ڈالا ہوا ہے, ان میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں. یا تو شخ بارک استعمال کریں, یا تو سلیش کا مطلب, یا تو پھر یہ استعمال کریں شلونک, یا تو پھر سلیش کے بعد شہ والک. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں آپ, شخ بارک یا شلونک. زیادہ استعمال یہی ہوتا ہے شلونک, شلونک اور شخ بارک. جی عورت کے لیے شخ بارچ, جی لیڈیز کے لیے نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. جب لیڈیز آپ سے کچھ پوچھتے تو شلونک زیادہ, شلونک اور شخ بارک دونوں چلتا ہے جی. لیکن آپ اگر کسی لیڈی کو کہیں گے تو شخ بارک نہیں شخ بارچ کہیں گے, آپ چ لگائیں گے وہاں پر, یہ فرق ہے. آپ اگر کسی مرد سے کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے شخ بارک, یہ شلونک, کیا کہیں گے ہم شلونک. کسی لڑکے سے کہہ رہے ہیں, کسی آدمی سے شلونک. کسی لڑکی سے کہنا ہوگا مثلا تو شلونک نہیں بلکہ شلونچ, چ کی آواز, ک کے بجائے یہ جو ک ہے نا کاف, کاف جو ہے چ بن جاتا ہے لیڈیز کے لیے, لیڈیز کے لیے چ بناتے ہیں یہ شلونچ, جی شہوالچ. تو جہاں جو کاف ہے نا اس کو چ میں بدلتے ہیں یہ لوگ, یہ ذہن میں رکھیں اس کو. اب بار بار استعمال سے آپ کو وہ بھی چیز ذہن میں آئے گی, اور آفس میں آپ آبزرو کریں اس چیز کو, ٹھیک ہے. تو ک کے بجائے چ استعمال کرتے ہیں, مرد کے لیے ک استعمال کرتے ہیں, عورت کے لیے چ استعمال کرتے ہیں شلونچ. کسی مرد کو کہیں گے آپ کا نام کیا تو کہیں گے شسمک, شسمک. لیکن کسی عورت سے کہیں گے تو شسمچ. تو ک اور چ کا فرق ہوتا ہے. یہ چیزیں آ رہی ہیں ابھی انشاءاللہ. تو پہلا جملہ ہے ہمارا بیرونی اسٹائل کا شخ بارک یا شلونک, دو ہی یاد رکھیں کم از کم, ہے نا. شاہ والک جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر نمبر 2 والی پارٹی بھی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. تو زیادہ تر شاہ والک وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے نا جب آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلی پارٹی اور دوسری پارٹی والا فرق ہوتا ہے بہت سارا یہاں پر. تو شخ بارک اور شلونک استعمال کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ جناب آپ کدھر ہیں بھائی, آپ کدھر ہیں, کہتے ہیں نا کدھر ہیں آپ کدھر ہیں بھائی, بہت زمانے سے نظر نہیں آئے آپ. تو کہنا ہوگا وینک, وینک, آپ کدھر ہیں بھائی, ویئر آر یو, ناٹ سین لانگ, ہے نا. کہتے ہیں بہت زمانے کے بعد کبھی ہفتہ عشرے کا کوئی ساتھی ہو آفس میں کام کر رہا ہو, بہت دن نظر نہ آئے, کہیں گے وینک. وینک کا مطلب آپ کدھر ہیں بھائی, بہت دن سے نظر نہیں آ رہے, آپ کدھر گئے تھے. وینک, اینا کا مطلب کہاں ہوتا ہے عربی میں, وینک کا مطلب آپ کدھر ہیں, ٹھیک ہے. وینک, وینک یعنی آپ کدھر ہیں, آپ کدھر ہیں. یہ دیکھیے اردو میں بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے اس کو. اس کے بعد نمبر 3 جملہ جو ہے آخری جملہ آج کا, آپ کہیں گے کہ بھائی کافی دنوں سے آپ کا دیدار نہیں ہوا جناب, کدھر ہیں. آپ نے کہا کہ وینک, آپ کدھر ہیں,
پھر یہ کہنا چاہیں گے بہت زمانے سے آپ کو دیکھا نہیں, آپ کو میں نے ناٹ سین لانگ, بہت زمانے سے نظر نہیں آیا, آپ کیا ہوا؟ تو کہیں گے من زمان ما شفتک, من زمان ما شفتک, من زمان ما شفتک. من زمان کا مطلب بہت ٹائم سے, فار اے لانگ ٹائم. ما شفتک کا مطلب میں نے نہیں دیکھا. ما کا مطلب نہیں, نہیں بھی ہوتا ہے. ما شفتک کا مطلب نہیں دیکھا. کا مطلب تم کو. اور کسی لڑکی سے کہیں گے ما شفتچ, کا کے بجائے چا لگا دیں گے, یہ جو ہے وہ لیڈیز کے لیے چا لگا دیں گے آپ, بس کا کے بجائے چا کہیں گے آپ, ما شفتچ, تو لڑکی مراد ہوگی وہاں پر آپ. ٹھیک ہے, تو من زمان ما شفتک. تو یہ 3 جملے جو ہیں آپ اپنی ڈائری میں پاکٹ ڈائری بنائیے, اس کے اندر لازماً جو ہے نا یہ سینٹنسز جو ہم بتا رہے ہیں لکھتے رہیے اور یاد کرتے رہیے انشاءاللہ بتدریج جو ہے. اور جو چیزیں ضروری سمجھتے ہیں ان میں کی ہم تو بڑا بتاتے جائیں گے. آپ سمجھے کہ یہ جملہ جو ہے کم استعمال ہوتا ہے, مجھے ضرورت نہیں, تو بے شک آپ رہنے دیں, لیکن اپنی ڈائری میں کبھی اگر آپ کو ریفر کرنا ہو تو کام آئے گا اس کو. اور جو زیادہ استعمال میں آ رہا ہے وہ لازماً اس کو استعمال کریں انشاءاللہ. بہت سارے کام کے جملے آپ کو ابھی انشاءاللہ جب شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ ہاں یار یہ جملہ میرے کام کا ہے. بے شمار میں نے اس طرح کی کہ شیٹ میں ہر مرتبہ جب پوسٹ کرتا ہوں تو اس سے نمبر ڈال دیتا ہوں. یہ دیکھیے, تو یہ سیریل نمبر آپ کو ملے گا اس پہ, شیٹ 1, شیٹ 2, شیٹ 3, شیٹ 40 شیٹس میں نے اب تک پوسٹ کی اس طرح کی. اور ہر شیٹ میں تقریباً 6 جملے ہیں, ہر شیٹ میں تقریباً 6 سے 7 جملے ہیں. تو اس طرح کے بے شمار جملے آ چکے ہیں الحمدللہ وہاں پر. اور یہ انشاءاللہ آن گوئنگ رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گی یہ چیز, یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو. اور ایک ٹائم آئے گا, ہمارا یہ مقصد ہے انشاءاللہ فیوچر میں کہ اس کو ایک کتاب کی شکل میں پرنٹ کروائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ کریں. پھر بہت سارے لوگ جو پاسپورٹ لے چکے ہیں یہاں پر مثلا انڈیا اور پاکستان کے, اور انہیں پریشان ہے, وہ عربی نہیں جانتے, تو ان کے لیے کتاب کی شکل میں انشاءاللہ پھر اس کو پبلش کریں گے. ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ, لیکن یہ اسی کی کوشش چل رہی ہے, جد و جہد. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ہو جائے گا. تو بہرحال آپ کیسے, تو کیا کہہ رہے ہیں ہم, شخبارک یا شلونک, شلونک. اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کدھر ہے, تو کیا کہیں گے ہم, وینک, وینک آپ کدھر ہے, وینک آپ کدھر ہے. آپ کو بہت زمانے سے دیکھا نہیں. من زمان ما شفتک, من زمان ما شفتک, من زمان ما شفتک. میں نے بہت زمانے سے آپ کو دیکھا نہیں ہے, بہت زمانے سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے جمعرات سے تھوڑا سا اور اب تھوڑا سا وارم اپ کر کے آئیں گے انشاءاللہ, اور تھوڑا سا تیز. لیکن آپ ہفتے میں کبھی جو وقت نکالیے 10-15 منٹ, جو ہم نے اب تک پڑھا ہوا ہے 2 سبق میں, اس کو ریوائز کر لیں. کم از کم جو ایکسرسائز اس میں دی ہے آپ اپنے پین یا پینسل سے اپنی کتاب میں لکھیے, نو پرابلم, کتاب میں لکھیے آپ, اس میں خالی جگہ دی ہوئی ہے, تو لازماً اس میں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. رجل اور ولد میں کیا فرق ہے؟ رجل اور ولد جو ہے وہ آدمی کو ہے, ولد کا مطلب جی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو کیا کہیں گے ہم, ٹیچر کو کیا کہیں گے ہم, مدرس. جی یہ جو بچہ ہے یہ ولد کوئی بچہ, بچہ یا بچی چھوٹا یعنی کہ ولد سب کو استعمال ہوتا ہے ولد. جی 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 ٹھیک ہے. تو ٹیچر اور طالب, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ, ٹیچر کے لیے لفظ ہے مدرس, اسٹوڈنٹ کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس, طالب. گدھے اور گھوڑے کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس, حمار اور حصان. کیا ہے, حمار اور حصان, حمار اور حصان. حمار اور حسان نہیں ہے بلکہ حمار اور حصان, حمار اور حصان. کتے اور بلی کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس, قطن اور کلبن, قطن اور کلبن. قطن کا مطلب کیا ہوتا ہے, بلی, اور کلبن کا مطلب کیا ہوتا ہے, کتا. حجرن کا مطلب کیا ہوا, پتھر, حجر اسود. ٹھیک ہے, حجرن پتھر. ٹھیک ہے. ٹیبل کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس, مکتب, مکتب. بیڈ کے لیے کیا لفظ ہے, سریر. الحمدللہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے اب چیزیں جو ہیں اس کو پہلے ریپیٹ کریں گے, اس کے بعد نیا سبق پڑھیں گے. پھر جب ہم نئی کلاس جب بھی چلائیں گے تو جو ہم نے پڑھا ہوا ہے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں الحمدللہ, تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں تازہ رہے, زندہ رہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تو یہ اس طرح انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی رہیں گی, اور آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دلچسپی بڑھے گی انشاءاللہ. ہاں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ, بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. یہ بہت دلچسپ چیز ہے, یہ بہت دلچسپ لینگویج جو ہے, بہت دلچسپ انٹرسٹنگ چیز ہے انشاءاللہ. اور یہ ہمارا مقصد تو دراصل یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے, تقریر کو سمجھے, خطبے ہوتے اس کو سمجھے, قرآنی آیت جو درس میں لوگ پڑھتے ہیں علماء کرام, ہم پڑھیں اس کو. تراویح جو قرآن سنتے ہیں اس کے اندر کم از کم کیا چل رہا ہے معاملہ وہ پڑھیں. ہماری جو سنڈے اور منڈے کلاس چلتی ہے تو سنڈے کو ہم قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو. اس میں الحمدللہ ہم نے سیقول چل رہا ہے ابھی ترجمہ مکمل, ایک پارہ ختم ہو چکا ہے. سیقول الصفا چل رہا ہے ابھی, دوسرا پارہ ہمارا ترجمے سے چل رہا ہے. جی وہی سنڈے کو عشاء کے بعد سے
संडे को, हर संडे, हाँ ये हमारा जो बैच है दूसरा उसका पार्ट, ये जो किताब पढ़ा रहे हैं हम इसका पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं उनको, तो संडे को कुरान का तर्जुमा और मंडे को पार्ट 2 पढ़ाते हैं हम, दोनों साथ में चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने पारा दूसरा जो है शुरू कर दिया हमने तर्जुमे से अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो साथी है ज़्यादातर पाकिस्तान के, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत पिकअप किया हुआ है, अच्छी तरह समझ रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, बेहतरीन। हम तो बहुत दूर चले गए वहाँ पर उनके बैच के साथ, काफ़ी लंबे लंबे जुमले देता हूँ मैं उनको, माशाल्लाह बना लेते हैं वो। यूट्यूब पे अवेलेबल है, जब आप alfurqanbahrain.org के अंदर यूट्यूब में जाएंगे ना आप, यूट्यूब चैनल, तो उसमें मदीना अरबिक पार्ट 2 उसके अंदर प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब के अंदर प्ले लिस्ट होगी अलफुरकान, है ना, अलफुरकान बहरीन के अंदर प्ले लिस्ट में जाइएगा और उसके अंदर देखिएगा मदीना अरबिक पार्ट 2, तो उसके सीरियल पूरे सीक्वेंस में आपको मिलेंगे 1 2 3 पूरे। कभी क्लिक करके चेक करें तो हमारी क्या प्रोग्रेस है, लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, तो इंशाल्लाह आपको भी दिलचस्पी पैदा होगी। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान मजलिस में बैठा हो, किसी भी टाइप की मजलिस हो, चाहे दीनी हो या गैर दीनी हो, जब इंसान बैठे महफिल या नशिस्त की शक्ल में, और जब ख़त्म हो जाए मजलिस, बर्खास्त हो जाए, जाने लगे, तो ये दुआ लाज़िमन पढ़नी चाहिए। इसमें इस्तिग़फ़ार होता है, क्योंकि मजलिस में महफिल में कभी जो है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि गुनाह हो जाता है, जिसमें हमें नहीं मालूम, गैर शूरी तौर पर, तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार है। तो ये पढ़ते हैं दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, और फिर जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारे को जो भी गुनाह है उसमें माफ़ हो जाते हैं उस महफिल के अंदर जो किए हुए हमारे।